أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کا ایمان افروز تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں یہ بیان کیا گیا، تفصیلات ذکر ہوئیں. ابو سفیان نے احد سے مکہ واپس ہوتے ہوئے ارادہ کیا واپس پلٹا جائے، مسلمانوں کو کلی طور پر ختم کر دیا جائے. تجارتی قافلے کے ہاتھ خبریں بھی بھیجیں تاکہ مسلمان خوف زدہ ہوں، پریشان ہوں، ہمت ہار بیٹھے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے، ایمان والے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے اٹھے، اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور مشرکین کا تعاقب شروع کر دیا. چنانچہ مدینہ طیبہ سے 8 میل نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پڑاؤ کیا. دوسری طرف ابو سفیان کو گزرتے تجارتی قافلے نے خبر پہنچا دی، جنہیں تم خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، پھر سے حملہ کر کے کلیتاً ختم کرنا چاہتے تھے، وہ تو بے خوف و خطر، عزم و ہمت کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکلے ہیں اور حمراء الاسد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. تم نے انہیں کیا ختم کرنا تھا؟ اپنی جان بچاؤ. نتیجتاً خوف زدہ کرنے والا مکہ کے مشرکوں کا لشکر خود خوف زدہ ہو کر، حواس باختہ ہو کر بھاگ نکلا. مسلمانوں کو اسی مقام پر حمراء الاسد میں تجارت کا موقع ملا اور خوب نفع کما کر واپس لوٹے. آج تلاوت کی جانے والی دونوں آیات طیبات میں اسی کا تذکرہ ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر واپس لوٹی، مدینہ طیبہ اپنے گھروں کو واپس ہوئی. لم یمسسہم سوء، اور کمال یہ ہے کہ انہیں بال برابر بھی تکلیف نہ ہوئی، کسی قسم کی مزاحمت مقابلہ کی کوئی صورت نہ بنی. تجارت کا موقع ملا اور خوب نفع مند ہو کر واپس گھروں کو آئے. واتبعوا رضوان اللہ. ان صحابہ کرام نے جو اللہ کی نعمتیں، فضل، تجارت سے نفع لے کر گھر واپس لوٹے، اللہ کی رضا کو چاہا. ان کا یہ سفر، یہ مشرکوں کے تعاقب میں نکلنا صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، تجارت کے لیے نہیں تھا. واللہ ذو فضل عظیم. پھر یہ نفع کیسے ہوا؟ نفع انہیں اللہ کے فضل سے ہوا. حلال تجارت بھی اللہ کا فضل ہے، حلال تجارت بھی اللہ کا فضل ہے. اور صحابہ کرام
جو رضائے الہی کے طالب تھے، رضائے الہی کے لیے نکلے تھے، انہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اور نفع دے کر واپس لوٹایا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، باقی رہا معاملہ تمہیں ڈرانے والوں کا، باقی رہا معاملہ تمہیں ڈرانے والوں کا، مشرکین مکہ کی لشکر کا، تو یہ شیطان ہیں جو اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، شیطان کے پیروکاروں سے کبھی مت ڈرو، ہرگز مت ڈرو، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان اپنے پیروکاروں سے ڈراتا ہے، ان کا ڈر خوف دل میں ڈالتا ہے، لیکن ایمان والے تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو رب سے ڈر جاتے ہیں انہیں کوئی دوسرا ڈرا نہیں سکتا، بلکہ سارے پھر ان سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے یہاں منظر بالکل واضح ہو گیا، ڈرا کون رہا تھا؟ مکہ کے مشرک، شیطان کے پیروکار، یہ اپنا ڈر خوف صحابہ میں ڈالنے کے لیے پیغام بھیج رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں۔ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر نکلے، تو پھر اللہ نے ان کا رعب مشرکوں کے دل میں ڈال دیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔